السلام علیکم۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے، وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت اب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہو۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو 1 درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں مرد عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی 1 پر گزار دیتا ہے؟ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ کچھ رشتے، کچھ تعلق ایسے پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اٹھتے۔ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، سنو بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بےزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔
صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کو تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔